الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی سورۃ اعراف کے اندر لباس کے بارے میں اللہ نے کچھ بیان فرمایا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ پیچھے ہم سن کر آئے ہیں کہ شیطان نے جو خباثت کی، وسوسہ ڈالا اور وہ کام ان سے کروا دیا جس سے اللہ نے روکا تھا، لا تقربا ہذہ شجرہ والا، جس کی وجہ سے ان کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کو بطور نعمت قرار دیا ہے کہ یہ لباس نعمت ہے۔ ظاہری لباس بھی نعمت ہے جس سے انسان کا ستر چھپتا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی تقوی اختیار کرنا ہے، اور لباس معنوی یعنی تقوی اختیار کرنا یہ لباس ظاہری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اولاد آدم کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ظاہری لباس بھی پورا ہو، سنت کے مطابق ہو، اور باطنی لباس جو تقوی، طہارت، خوف و خشیت ہے وہ بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ تو ہمیں لباس کا حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مشرکین کی ایک رسم بد اور ان کی جاہلانہ رسم کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے، اور اپنی کم عقلی سے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ یہ لباس وہ ہے جس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے ہیں، تو ایسا لباس پہن کر رب کے گھر کا طواف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا وہ لباس اتار کے طواف کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اس بیہودہ رسم کی تردید کی ہے کہ یہ غلط ہے۔ بیت اللہ کا برہنہ طواف سخت گناہ ہے، سخت بے ادبی ہے، سخت بے حیائی ہے۔ تو اسی آیت سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنا منع ہے، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ کہ ایک عجیب انسان ہے کہ گھر سے شلوار بھی پہن کے چلتا ہے، قمیض بھی پہنی ہے، بنین بھی پہنی ہے، اوپر سے سویٹر بھی پہنا ہے، کوٹ بھی پہنا ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے اس کے اوپر چادر بھی ہے، لیکن سر ننگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے، یہ رب کے سامنے جو ہے یعنی وہ نہیں کرنا چاہتا، سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی بھر میں ایک نماز ننگے سر نہیں پڑھی۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ جملہ نہیں ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو وَرَأْسُهُ مَكْشُوفٌ، حضرت پاک کا سر مبارک ننگا ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ پردہ وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، صحابہ نے دیا ہے، فقہا نے سمجھایا، وہ پردہ ہے۔ مرد کتنا پردہ کرے گا، عورت کتنا پردہ کرے گی، کہاں نظر جھکانی ہے، کہاں نظر اٹھانی ہے، کہاں تک دیکھنا جائز ہے، کہاں تک دیکھنا ناجائز ہے، کس کام کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، کس کام کے لیے نہیں جا سکتی، کہاں ملازمت کر سکتی ہے، کہاں نہیں کر سکتی، کس مجبوری میں کر سکتی ہے، کس مجبوری میں نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کلام اللہ اور سنت رسول اور اسلاف اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں گے تو پھر ہم دیندار کہلائیں گے، پھر ہم مسلمان کہلائیں گے، وگرنہ ہم اپنے نفس اور شیطان کے متبع کہلائیں گے، اس کی بات ماننے والے کہلائیں گے۔ اس سے تھوڑا آگے اللہ نے ایک بات بیان کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کی طاقت میں نہ ہو۔ ایسا بہترین دین ہے، ہر چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ انسان کی طاقت میں ہے، اس کی ہمت میں ہے، وہ کر سکتا ہے۔
ہاں، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے کسی چیز کا کرنا ناممکن ہو، انسان کی برداشت سے ہی باہر ہو، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اس کا ناممکن نہیں ہوتا، انسان کی برداشت سے باہر نہیں ہوتا، لیکن اس پہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو شریعت کا کوئی حکم ناممکن نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم انسان کی برداشت سے باہر نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ بعض احکام ایسے ہیں جو مشکل ہیں، جس کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے، تو اسی مشکل اور مشقت پر تو اللہ اجر دیتے ہیں، اور پھر اجر اللہ تعالیٰ اجر بھی اس پر اتنا دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔